جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، معزز بھائیوں اور معزز بہنوں، ہم جیسا کہ جانتے ہیں رمضان جو ہے ہمارا آج پہلا روزہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہر آدمی ہمارے ہر مسلمان بھائی آج اس کا خاص طور سے اہتمام کیا ہوگے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے رمضان کے ہمارے اعمال اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی آج ہم روزے کی کچھ فرضیت اور روزے کے کچھ احکام، اور روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے اور روزے کی قسمیں کیا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا تسلسل انشاءاللہ باذن اللہ جاری رہے گا مستقبل میں بھی. تو آج میں پہلے جو اس باب کی جو ہے تلاوت سے شروع کرتا ہوں. یہ تلاوت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے. ویسے تو یہ تلاوت آپ رمضان کے شروع میں بہت کئی علماء سے ہر جگہ سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سب سے سن رہے ہوں گے. میں اس کی تلاوت کر کے اور اپنے اس درس کا آغاز کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہونے کی صورت میں اللہ کے گھر کا حج ادا کرنا. تو اب ہم آتے ہیں دوسری طرف روزے کی اقسام کیا کیا ہے. عام طور پہ ہم صرف اس آیت کا سرسری ترجمہ لے کے نکل جاتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ روزہ فرض اقسام کتنی ہیں روزے کی. پہلی جو ہے روزے کی 4 قسمیں پائی جاتی ہیں. وہ 4 قسمیں کیا ہیں؟ ذرا غور سے سنیے. فرض یا واجب، نفلی یا مستحب، مکروہ اور حرام. یہ 4 اقسام روزے کی پائی جاتی ہے. اچھا، ہم آئندہ اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو کتنے قسم کے روزے ہم نے جو بیان کیے ہیں. رمضان کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک ایسا بابرکت مہینہ سایہ ہوا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر سے تعبیر کرتے ہیں. بہتر ہے جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا بس وہ محروم ہی رہ گیا. جو شخص اللہ
کہ اس عظیم مہینے نے اللہ نے جو ہم پر نازل کیا ہے، اس کی خیر سے جو شخص بھی محروم رہا، حقیقت میں وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ رمضان کے دنوں کی تعداد ہم جیسا کہ جانتے ہیں 29 ہوتی ہے یا 30 ہوتی ہے۔ رمضان کی ابتدا 29 شعبان کی شام کو اگر چاند نظر آ جائے تو اگلے دن یکم رمضان ہوگا، یہ ہم جانتے ہیں۔ 29 رمضان بھی ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد رمضان اور ایک عید کے چاند کے لیے کم از کم کتنے آدمیوں کی شہادت معتبر ہے، تو ہم اس کے بارے میں ہم یہ بتائیں گے۔ اگر رمضان کا چاند صرف ایک قابل اعتبار مسلمان آدمی بھی دیکھ لے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی اور اگلے دن روزہ رکھا جائے گا، یہ اس کی جو ہے تعبیر ہے۔ اگر ایک جگہ چاند نظر آ جائے اور دوسری جگہ نظر نہ آئے، اگر کسی ایک مقام پر چاند نظر آ جائے تو دوسرے مقام پر بھی لوگوں کے لیے روزہ رکھنا یا عید کا چاند ہونے کی صورت میں روزے ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسے یعنی چاند کو دیکھ کر روزے رکھو اور اسے دیکھ کر روزے ختم کرو۔ یہ حکم عام ہے۔ عام طور پہ آج کل لوگ یہ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ گوگل کو بتا دو، کوئی سائنٹسٹ کو بتا دو اور وہ جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا آئندہ کتنے 100 سال تک بھی جو ہے کب روزہ ہوگا، کب چاند ہوگا۔ لیکن یہ ہمارے لیے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، نہ کہ گوگل وغیرہ کی جو ہے ہمیں اتباع کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند دیکھنے کی دعا دیکھیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھتے تو یہ فرماتے، یہ دعا ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی ربک اللہ ہلالہ رشد و خیر۔ اے اللہ، اگر کم سے کم اگر ہم یہ دعا عربی میں اگر یاد نہ کر سکے تو کم سے کم اردو میں جو ہے اس کی دعا پڑھ سکتے ہیں، مجبوری کی حالت میں کہیں آپ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اے اللہ، ہم پر یہ چاند امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہی ہے۔ ایسی پیاری دعا، جامع الفاظ، اس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہدایت و خیر کا چاند ہو۔ یہ بہت عظیم بات ہے۔ روزے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے؟ روزے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، اگر یہ نہ ہوں تو روزہ نہ ہوگا۔ یہ اہم چیز دیکھیں، اس کے لیے عام طور پہ لوگ اس کو کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں یا بھول کی وجہ سے یا نسیان کی وجہ سے۔ روزے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اگر یہ نہ ہوں تو روزہ نہ ہوگا۔ روزے کے لیے سب سے پہلے نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ہر شرعی کام کے لیے نیت ضروری ہے، جیسا کہ ہم وضو، نماز اور روزے کے ابواب میں بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے، ہمارے کئی دروس اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعمال نیتوں ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ رمضان اور اسی طرح کفارہ، قضا اور نظر کے روزے کی نیت کا ہر رات طلوع فجر کے وقت یا اس سے پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طلوع فجر کے ساتھ یا اس سے پہلے پختہ ارادہ یعنی روزے کی نیت نہیں کی، فلا یصم لہ، اس کا کوئی روزہ نہیں ہوا۔ اچھا، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسرے مفطرات کہتے ہیں وہ چیزیں جس سے اپنے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے رکے رہنا چاہیے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتا، یعنی جو غروب آفتاب، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسرے مفطرات سے جو ہے ہر چیزوں سے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے ہمیں روکے رکھنا ضروری ہے۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، پھر اس کے کچھ فقہی ائمہ اربعہ کے پاس ہے، اس کا ابھی ہمیں موقع نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کبھی مستقبل میں اس کی پھر جو ہے یہ کہیں پھر اس کی جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کی جو دلیل دی جاتی ہے کن چیزوں سے رکنا ہے،
تم اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، 87، اس کی میں تشریح اور ترجمہ کر رہا ہوں۔ تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اسے چاہو نیز رات کو کھاؤ پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ یعنی یہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی جو ہے ہم نے تشریح ترجمہ کیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے یعنی سفید دھاگے کا سیاہ دھاگے سے نمایاں نظر آ جانے سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے، سفیدی جو ہوتی ہے اس سے مراد ہے۔ رمضان کا روزہ کن پر فرض ہے؟ اس پر اجماع ہے کہ رمضان کا روزہ ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم، مرد، عورت، مسلمان پر فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے۔ وہ لوگ جن پر روزہ فرض نہیں ہوتا وہ کون کون ہیں؟ اب ذرا سن لے غور سے۔ نابالغ بچہ، مجنون جس کو سمجھ نہ ہو، یا بڑا آدمی بھی کبھی کبھی ذہنی طور کے اوپر سے مناسب نہیں رہتا، اس کی ذہنی مناسبت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے مریض جو کوئی بیمار ہو، مسافر، اور حیض و نفاس والی عورت، بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزے فرض نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن ان کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بعض کو روزہ چھوڑنا اور اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ بعض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن اس کی قضا یا فدیہ ضروری ہے۔ ذیل میں اہم ان سب کا الگ الگ ہم ذکر کریں گے۔ نابالغ بچہ، اس کی تشریح اپنی جگہ کر سکتے ہیں بعد میں، لیکن اور دوسری چیزیں جو ہے، روزے کے آداب کیا ہے؟ روزے کے آداب میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مندرجہ ذیل ہے، اس کے بارے میں ذرا غور کریں۔ سحری فضیلت، اس پر اجماع ہے کہ سحری کا کھانا مستحب ہے اگرچہ ضروری نہیں۔ اس میں جو ہے متعدد احادیث بھی آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے تم اسے ترک نہ کرو، خواہ تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کا عام طور پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، تھک جاتے ہیں، رات میں دیر تک جگتے ہیں، 2 بجے 2:30 بجے سحری سے 1-2 گھنٹے پہلے سو جاتے ہیں، سحری اس سے جاتی رہی، اور کئی ایسے لوگ ہمیں ملیں گے جن کی فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ اس سے اعراض کرنا چاہیے۔ رمضان کا وہ بھرپور مہینہ جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور اس سال میں 11 مہینے تو ہم سوتے ہی رہتے ہیں، لیکن کیا رمضان کے اس مہینے میں بھی ہم جو ہے اس کی پابجائی نہ کریں؟ یہ بہت ہی جو ہے بہت بڑا نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ یہ اہل کتاب کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ جو ہے اہل کتاب یہود و نصارہ، ان لوگوں نے سحری کا جو ان کے پاس بندوبست تھا بالکل نہیں تھا، اس لیے ہمیں جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سحری لازم کیا کرو۔ اچھا، افطار کے وقت کا دیکھیں، افطار اس پر اجماع ہے کہ روزے کا وقت غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہی آفتاب کے غروب ہو جانے کا یقین ہو، روزہ کا افطار کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے یعنی مشرق سے رات آتی ہے اور ادھر سے یعنی مغرب سے رات چلی جاتی ہے تو روزے دار اپنا روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ روزے کے افطار کرنے میں جلدی کرنا یعنی آفتاب غروب ہوتے ہی افطار کر لینا مستحب ہے۔ مستحب سے مراد ہوتا ہے پسندیدہ ہے۔ افطار کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ دعا ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلیک رزقک وافطرت یا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت العجر انشاء اللہ۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر اسے افطار کیا، پیاس دور ہو گئی،
آنتیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے میں فضول اور لا یعنی باتوں سے زبان کو روکے رکھنا، یہ بہت اہم چیز ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں زبان پہ ہمیں کنٹرول نہیں رہتا۔ 11 مہینے کی جو ہماری غلط عادتیں ہیں، اپنی زبان پہ کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے ہم جو ہے اس کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے، اور یہ روزہ آپ کو بہترین ٹریننگ دے رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ بھی آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے پورے روزے ہمیں نصیب فرمائے اور اسے قبول بھی فرمائے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشق رکھی ہے اس رمضان کی، اور اگلے 11 مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشق کو پورا کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔